الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے جسے استقامت کہتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اور اس کی جزا کا تذکرہ کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمیں پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، یہ بات انہوں نے کہہ دی اور ان کا عقیدہ بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کی، پابندی اختیار کی، موت تک اس پہ قائم رہے۔ تو جو لوگ اپنے اس عقیدے اور سوچ اور اپنے اس عمل پر موت تک استقامت، پابندی اور قائم رہتے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بیان فرما رہے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آئے گا یا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں کا کوئی خوف تمہیں دامنگیر نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو چھوڑنے کا غم نہیں ہونا چاہیے کہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہاں کیا بنے گا۔ دونوں طرف سے تسلی ہے، نہ آگے کا خوف نہ چھوڑنے کا غم۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ صاحبو، یہ موت کے وقت فرشتے آ کر ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے۔ یقیناً جس کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ میرا اور آپ کا بھی مقدر بنائے تو یہ سننے کے بعد تو خام خواہ مرنے کو جی چاہنے لگے گا کہ صاحب اب تو جلدی چلنا چاہیے، اس لیے کہ سرکاری اعلان آ گیا ہے کہ آگے کا کوئی خوف نہیں اور جن کو چھوڑ کر جا رہی ان کا کوئی غم نہیں، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور یہ کتنی بڑی حقیقت بھی ہے جس کو اللہ نے ذرا چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اگر میں کہوں تو بے جا نہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ موت کے وقت ہم اپنے کانوں سے فرشتوں سے یہ مژدہ اور یہ خوشخبری سن لیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ صاحبو، یہ ہے وہ کامیابی جس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا چاہیے، جس کی تمنا ہونی چاہیے، پوری زندگی جس کو سوچتے سوچتے گزرنی چاہیے۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کامیابی کے لیے بھی تو کوشش کرو نا، اور اس کامیابی کی تمنا بھی کرو کہ یہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ تو فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ساتھ ہی فرشتے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں تو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ دوستی وہاں بھی تمہارے ساتھ نبھائیں گے۔ اور بھائیو، دنیا میں فرشتوں کی دوستی، فرشتوں کی معیت کا ایک اثر حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جس کے ساتھ فرشتے دوستی کرتے ہیں اس کو نیک اعمال کا شوق ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ جس طرح کے دوست ہوتے ہیں انسان کا مزاج وہ بننے لگتا ہے۔ یہ اگر ججمنٹ کرنا ہو کہ میرے دوست شیطان ہیں یا میرے دوست فرشتے ہیں، نہ شیطان نظر آتا ہے نہ فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ فرشتوں کی دوستی کا اور معیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تنہائیوں میں عبادت کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے، فرائض کو ادا کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے، عبادات کی طرف رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو الحمدللہ اس کا مطلب یہ کہ میرے اور آپ کے دوست جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اگر گناہوں کی طرف میلان ہو رہا ہے، گناہوں کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، گناہوں کی ادھیڑ بن اور سوچ ہے دماغ میں، تو اگر ادھر کو طبیعت کا میلان زیادہ ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں، غیر اختیاری نہیں، خود سوچ سوچ کے اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں، تو اگر خود سوچ سوچ کے میں اور آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوست شیاطین بنے ہوئے ہیں، شیاطین ہمارے اوپر مسلط ہیں اور وہ ہمیں کھینچ کر ادھر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے اہل ایمان کو کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں کیا ملے گا؟ تو فرمایا مختصر لفظوں میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، جو تمہارے دل میں چاہت پیدا ہوگی، جو تمہارے دماغ میں خیال آ سکتا ہے، تمہارے تمام خیالات اور تصورات اور تمہاری تمام چاہتیں پوری کر دی جائیں گی۔
سوچو جو چاہت کر سکتے ہو اللہ میاں سے کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بھائی تمہیں وہ سب کچھ دیں گے، بس تم نے اپنے دل میں چاہت کرنی ہے، سوچنا ہے، ذرا پلاننگ کرنی ہے کہ صاحب مجھے کیا چاہیے، تو تمہاری چاہتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور کچھ تمہاری چاہتے ہیں، کچھ میرے اللہ کے وعدے بھی ہیں، اللہ نے خود وعدے کر رکھے ہیں، جو وعدے اللہ نے کیے وہ بھی تمہارے لیے پورے کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ فرشتے لے کے جائیں اور جاتے وقت یہ بتا دیں یہ ساری خوشخبریاں جو ابھی آپ آیات میں سن رہے تھے، اور آخر میں فرشتے کہیں نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہیں مہمان بنایا جا رہا ہے کس ذات کا؟ جو غفور الرحیم ہے، جو بڑی بخشنے والی بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے پرونے لے کے آ جاؤ، میرے مہمانوں کو لے کے آؤ، اور بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے میزبان ہیں، ہم پیغام لے کر آئے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ سب مہمانی اللہ کی طرف سے ہیں۔ صاحبو، یہ ہیں وہ انعامات یا یہ ہیں وہ کامیابیاں جس پہ ہمیں اپنی جان نچھاور کر دینی چاہیے، اور جن کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ کوئی کہانی تو سٹوری نہیں تو ہمیں سناؤں دیا، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ترغیب دے رہے کہ میرے بندو اگر کچھ لینا ہے تو یہ ہیں لینے کی چیزیں، ایسے بناوٹی چیزوں پہ نہ مرتے رہو، مرنے کی چیزیں یہ ہیں، ان پہ مر کے دکھاؤ تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ تم نے قیمتی جان قیمتی چیزوں پر صرف کی ہے۔ قیمتی جان بے قیمت مٹی پہ نہیں لگا کے رکھ دی، اپنی قیمتی صلاحیتیں فانی دنیا پر فنا کر کے نہیں رکھ دی، بلکہ جو باقی رہنے والی نعمتیں ہیں ان پر کی ہیں۔ یہ تو اللہ نے انعامات بیان کیے کہ جو ایمان والے ہیں، لیکن ان کی صفت کیا بیان کی تھی جس پر یہ انعامات ہیں؟ تو وہ صفت میں نے عرض کی تھی ثم استقاموا، اس کو استقامت کہتے ہیں، پابندی کہتے ہیں، تسلسل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری عبادت، میری بندگی اور میرے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ وہ موسمی نہیں ہونا چاہیے، وہ وقتی نہیں ہونا چاہیے، وہ دائمی ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ کے ساتھ تو ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ دائمی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ استقامت دیکھنا چاہتے ہیں، پابندی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر موت تک قائم رہے، استقامت اختیار کی، آگے والے تمام انعامات اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بنائیں گے۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو نیک اعمال شروع کیے ان پہ پابندی رکھ رہے ہیں یا نہیں، یا موسمی نیک اعمال تھے تو بھائی موسمی نہیں کرنے چاہیے بلکہ پابندی اختیار کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ آپ نے بعض صحابہ اکرام کو تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے قیام اللیل، تہجد کی نماز یا کوئی اور عبادات شروع کی اور پھر ان کو چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی شروع کر لیا جائے عمل، بھلے تھوڑا کرو لیکن کوشش کرو یہ موت تک نبھنا چاہیے، یہ موت تک چلنا چاہیے۔ تو جب انسان کوئی بھی نیک عمل اس نیت سے شروع کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں اس کو انشاءاللہ موت تک نبھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نبھانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں، رمضان تازہ تازہ گزرا ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان میں عبادات کر رہے تھے تو عبادات کی مقدار میں کمی تو کچھ آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں تو ہم نفل بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، ذکر بھی کریں،
5 نمازیں بھی پڑھیں، 20 تراویح بھی پڑھیں، اور جب رمضان چلا جائے تو پھر نماز کی بھی چھٹی، نوافل کی بھی چھٹی، تلاوت کی بھی چھٹی۔ یہ چھٹی والا تصور جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں اور ان آیات میں اللہ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں بتائی ہیں، لیکن اگر کہوں تو بے جا نہیں، ان کامیابیوں کا مدار اللہ نے ثم استقاموا، استقامت کو قرار دیا ہے کہ میرے بندے پابندی اختیار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، دین پر پابندی اختیار کرنا، جو آپ عبادات کر رہے ہیں وہ اہتمام سے کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دین پر پابندی ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، اہل علم کہتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ دین پر پابندی اختیار کرنا جو ظاہری کرامات ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ہاتھ سے خلاف عادت بعض کام صادر ہونے لگتے ہیں، وہ جو کرامات اولیاء ہم کہتے ہیں کہ یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، تو میں نے کہا علماء کا مقولہ یہ ہے کہ اگر تم سب سے بڑی کرامت کسی کی دیکھنا چاہو تو وہ کیا ہے؟ وہ ہوا میں اڑنا نہیں ہے بھائیو، وہ پانیوں پہ تیرنا نہیں ہے، وہ کسی کو دم کر دیں اور وہ شفا یاب ہو جائے، یہ اتنی بڑی کرامت نہیں ہے۔ جتنی بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو پابندی سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین پر پابندی سے چلتے رہنا، عبادات کا اہتمام کرنا، اس کو کہا جا رہا ہے الاستقامۃ فوق الکرامہ، کہ یہ تمہاری تمام کرامات سے اونچی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ توفیق عطا فرما دے تو اس لیے میں اور آپ جن عبادات کو کر رہے تھے ان کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ان میں تسلسل اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی پابندی اور استقامت، میں نے کہا یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر نصیحت کی درخواست کی گئی، تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اپنی زبان سے کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور جب یہ کہہ لیا پھر اس پر پابندی رکھنا، استقامت اختیار کرنا، اپنے ایمان پہ ڈٹ جانا۔ فرمایا یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ آپ نے نصیحت کی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں اور آپ نیک اعمال کرتے ہیں، ان میں اللہ کو زیادہ پسند کون سے نیک اعمال آتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ میری امت کے لوگوں تم جو نیک اعمال کرتے ہو، میں بتا دوں ان نیک اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل کون سے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تمہارے اعمال میں سے وہ ہیں جو تم ادوم ہمیشہ کرتے رہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ مقدار کے لحاظ سے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، مقدار بھلے تھوڑی ہو لیکن پابندی سے مسلسل جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ میرے اور آپ کے اعمال میں سب سے زیادہ پسند آتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں اگر ایک ٹیچر ہے اور اس کی کلاس میں آنے والے بچے ہیں، جو بچہ ہمیشہ حاضر باش ہو، پابندی کرتا ہو، ناغہ نہ کرتا ہو، استاد کو وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ بھئی یہ حاضری دیتا ہے، غیر حاضری نہیں کرتا، کلاس میں پابندی سے آتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بھی تو مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں، ہم نے اپنا کچھ وقت اللہ کو دیا ہوا ہے، نمازوں کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو میرے اللہ کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ اب میرا بندہ میرے دربار میں آئے گا اور آ کر میرے ساتھ مناجات کرے گا۔ جب ہم ناغہ کرتے ہیں تو یہ ناغہ کرنا اللہ کو پسند نہیں آتا، اس لیے آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو تم ہمیشہ پابندی سے کرتے ہو، اگرچہ ان کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے میں اور آپ اپنے نیک کاموں پر استقامت اور پابندی اختیار کریں، یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور میں نے کہا یہ بڑے بڑے انعامات کے ملنے کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے چاش کی نماز کے بارے میں سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام، جنت میں ایک محل اور انعامات عطا فرماتے، رزق روزی کی برکت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پابندی سے اس کو ادا کرتی ہوں۔ پھر اپنی پابندی کے متعلق ایک بات ارشاد فرمایا کہ میری والدہ ام رومان فوت ہو چکی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اماں جان یہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری والدہ کو دوبارہ زندہ کر دیں اور وہ زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لے آئیں اور میری چاش کا وقت ہو کہ جس وقت میں اللہ کے دربار میں حاضری دیتی ہوں، تو ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کے دوبارہ زندہ ہونے کی کتنی خوشی انسان کو ہو کہ بھی میری ماں دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ خوشی تو مجھے ہوگی، لیکن اس خوشی کی وجہ سے میں اپنے عمل کو آگے پیچھے نہیں ہونے دوں گی۔ یہ نہیں کہ میری اماں آج زندہ ہو کے آ گئی ہے تو میں نفل چھوڑ دوں، عبادات چھوڑ دوں، خوشیوں میں اپنے معمولات چھوڑ دوں۔ فرمایا اتنی خوشی کے باوجود بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن رکھا ہے، میں ان عبادات اور نوافل کو پابندی سے ادا کروں۔ تو بھائیو یہ ہے وہ استقامت جو صحابہ کرام نے اختیار کی تھی، اور مجھے اور آپ کو بھی تعلیم دی ہے کہ تمہیں بھی اپنے دینی کاموں پر پابندی اختیار کرنی چاہیے، موسمی نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو موسمی جس کو میں اور آپ کہتے ہیں، اگرچہ اجر موسم میں تو ملے گا، لیکن یاد رکھیے گا وہ برکت نہیں ملے گی جو اللہ نے پابندی میں رکھی ہے، بلکہ پابندی کی ایک برکت آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ حالت صحت میں، تندرستی میں، جوانی میں پابندی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر بڑھاپا بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی، سفر بھی آئے گا، یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ یقیناً بڑھاپے میں کمزوری ہو جاتی ہے، بیماری میں کمزوری ہو جاتی ہے، سفر میں وہ کام نہیں کیے جا سکتے جو اپنے گھر میں ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ اپنے اعمال پر پابندی اختیار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شخص بوڑھا اور بیمار ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ صحت اور توانائی میں، تندرستی اور جوانی میں جتنے نیک اعمال کر رہا تھا، اب بوڑھا تو میں نے اس کو کیا، بیمار بھی میں نے اس کو کیا، وہ نیک اعمال جو پہلے یہ نفلی ادا کر رہا تھا اب بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، ان کا ثواب بند نہ کیا جائے بلکہ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل وہ اجر لکھتے رہنا چاہیے، وہ اجر باضابطہ لکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ پابندی کرتا رہا ہے۔ تو بھائی اگر میں اور آپ پابندی کریں گے تو ہم ریگولر مزدور بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پکے مزدور بن جائیں گے۔ اور جو پکا مزدور ہوتا ہے، ریگولر ہوتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، چھٹی بھی ملتی ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، اضافی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی پابندی کریں گے تو بڑھاپے اور بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور بیماری کا الاؤنس الگ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی دین کے اعمال میں پابندی کرو، اور یہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی عادت ڈالنے کی چیز ہے۔ جب کسی چیز کی عادت ہو جائے تو پھر انسان چلتا رہتا ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے تو کوئی تھوڑی قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر میں اور آپ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے جو معمولات ہیں، نوافل، نماز، ذکر، تلاوت، دعا اور نیک اعمال،
ان کو ذرا پابندی سے کر لے، تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں پھر یہ عمل انسان کی گھٹی میں آ جاتے ہیں، انسان کے مزاج میں آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہوں تو بے جا نہیں، جب اللہ گھٹی میں ڈال دیں گے، مزاج میں ڈال دیں گے، پھر دیانتاً کہتا ہوں کہ میں اور آپ ان کو چھوڑنا بھی چاہیں گے تو نہیں چھوڑ سکیں گے، پھر اللہ چھوڑنے نہیں دے گا، طبیعت اس کا انکار کرے گی کہ صاحب میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اس کو پابندی سے کرنا ہے۔ تو میں نے کہا یہ چیز اللہ تعالیٰ مزاج میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندے جب ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور آ کر بٹھاتے ہیں ان کو، تو وہ دیکھتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے سورج ابھی ڈوبنے لگا ہے۔ جب وہ یہ اس وقت کو دیکھتے ہیں تو ایک دم خیال آتا ہے کہ میں نے تو ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ خیال دماغ پہ دنیا میں چھایا ہوا تھا، قبر میں پہنچ کر یہ دماغ میں پھر آ جائے گا، فرشتے کہیں گے ہم سوال و جواب کرنا چاہیں، اور وہ آگے سے کہے گا دعونی دعونی، مجھے چھوڑو چھوڑو، میں نے پہلے نماز پڑھنی ہے پھر آپ کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ وہ کہے گا بھائی جس کو دنیا میں نماز کی عادت ہے، جو اپنی نماز پہ پابندی اور استقامت اختیار کرتا ہے، اور جو کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اگر ایسے ہوگا تو یہ قبر میں جا کر نہیں کہہ سکے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی نمازوں کا اور اپنے اعمال جو رمضان میں کر رہے تھے، میں نے عرض کیا ان کو مسلسل جاری رکھیں۔ کمی ضرور آ جائے گی، مقدار اتنی نہیں، پہلے آپ 2 پارے پڑھتے تھے، 3 پارے پڑھتے تھے، اب آپ آدھا پارا پڑھ لیں، 1 پاؤ پارا پڑھ لیں، اور نوافل ہیں پہلے آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے، اب کم از کم 2 4 پڑھ لیں۔ مقدار میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن بالکل چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کو استقامت کہتے ہیں، پابندی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ پابندی اور استقامت یہ بڑی پسند آتی ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان کی خدمت میں آئیں گے اور آ کر کہیں گے آگے جانا، جہاں جانا ہے خوف نہ کرو، وہ تمہاری اپنی جگہ ہے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم لے کے تمہیں جا رہے ہیں۔ اور جو بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کا دل میں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ غم بھی نکال دو اور آگے کا خوف بھی نکال دو۔ بھائیو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا مقدر بنا دے، بس اس کے لیے ایک کام کر لو کہ دین پر پابندی اور استقامت اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ یہ مانگنے کی چیز بھی ہے، اختیار بھی کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، پتہ نہیں کس وقت پاؤں پھسل جائے، دنیا کے کس جھنجٹ میں لگ جائے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں موت تک اپنے دین پر استقامت رکھنا، پابندی رکھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے رب، اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات، ہماری ایک درخواست ہے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو موت تک اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یہ تیرے دین پہ جمے رہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اولاد آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر چاہیں یوں کر کے پھیر دیں۔ اس لیے بھائیو ہمیں ناز نہیں ہے اپنی کسی عبادت پر، اللہ سے یہ کہیے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، پابند رکھنا، یہ موت تک تیرے دین پہ قائم رہیں، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ہمارے دلوں کو
اپنی اطاعت، فرما برداری اور اپنی بندگی کی طرف پھیر دیجیے گا۔ تو بھائی جب ہم اللہ سے یہ دعا بھی مانگیں گے، ہمارے نبی سکھا کر گئے ہیں، تو دو فائدے ہو جائیں گے، ثابت قدم بھی رہیں گے، موت تک دین پہ قائم بھی رہیں گے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دعا کا اہتمام بھی، اور بھائی عادت بنانے کے لیے 1 مہینہ تو آپ نے ہمت کر ہی لی، اب تھوڑا سا اور 1-2 مہینہ بڑی تک لگا لو، تو میرے اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ مزاج کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج وہ دین پر ہو جائے، تو اس کے لیے کچھ قربانی تو مجھے اور آپ کو بھی دینی پڑے گی۔ تو چونکہ شیطان آتے ہی ورغلاتا ہے، وہ کہتا ہے یار تو بڑی محنت کر لی ہے، رمضان جو بڑی تلاوت بھی کی تھی، نفل بھی پڑھے، اللہ اللہ بھی کی تھی، ہن تو تھک گیا، تھوڑی جی ریسٹ کر لا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے بھائی میرے اور آپ کے ساتھ۔ کیا دنیا کے کاموں میں آپ ایسے کرتے ہیں؟ ہر روز ڈیوٹی پہ جاتے ہو، اپنے کام پہ جاتے ہو، تو اس میں ریسٹ والا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ موت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے بندو میری بندگی میں لگے رہنا۔ یا اللہ کب تک لگے رہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی چھوڑنا نہیں، موت تک لگے رہنا ہے۔ تو جب اللہ میاں کہہ رہے بھائی موت تک لگے رہنا ہے، تو اگر میرے اور آپ کے کان میں کوئی یہ ڈالتا ہے کہ نہیں روزہ تو بعد ریسٹ کری دی، آرام کری دے، تو یہ شیطان مردود تو ہو سکتا ہے، یہ میرے اللہ کا پیغام نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ یہ میری نفسانیت تو ہو سکتی ہے، اس لیے نہ شیطان کے پیچھے چلو نہ نفسانیت کے پیچھے چلو، چلنا ہے تو اپنے مالک کے پیچھے چلو، اور مالک کہہ رہے کہ موت تک میری بندگی کے اندر لگے رہو۔ تو اس لیے نیک عادات، اچھے اخلاق، اچھے کام ہم نے ان کو کب تک کرنا ہے؟ تو میں نے کہا موت تک۔ تو دعا کا اہتمام بھی کیجئے، اعمال کو پابندی سے کیجئے، اور جو وعدے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے آئیں گے، کہیں گے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو تمہارے دل میں آئے گا اللہ ساری خواہشیں پوری کر دیں گے، اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ پیغام بھیج رہے ہیں جاؤ جا کر میرے مہمانوں کو لے کے آؤ، نزلا من غفور الرحیم۔ اگر میں اور آپ اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، اللہ میرا اور آپ کا میزبان بنے، تو مجھے اور آپ کو استقامت اور پابندی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے